دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم جناب مشتاق منہاج صاحب، نظر حسین قرائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ مرکزی صدر ہیں آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کے۔ السلام علیکم جی قرائی صاحب۔ ہلو جی قرائی صاحب تک ابھی میرا خیال ہے کہ ہماری آواز السلام علیکم قرائی صاحب۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ ابھی کوئی جی بالکل ان سے بات ہو بالکل مجھے ان کی آواز آ رہی ہے۔ جی قرائی صاحب ہمیں جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ ہمیں یہ بتائیے جی، اب تو بجٹ پیش ہونے میں صرف 3 دن رہ گئے ہیں، تو یہ زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ آپ پہلے انتظار کر لیتی آپ کی تنظیم کہ حکومت اس بجٹ میں آپ لوگوں کے لیے کیا اناؤنس کرتی ہے اور پھر آپ پروٹیسٹ کرتے؟ اس میں یہ کہوں گا کہ ہم پچھلے سال جون 2009 سے گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ پہ پینشن کمیشن بنایا گیا اور اس کمیشن کی میٹنگز ہوتی رہیں۔ شوکت ترین صاحب جو سابق وزیر خزانہ ہیں اس کے ساتھ میٹنگز ہوتی رہیں اور ہمیں یہ وعدہ کیا گیا کہ 1 جنوری 2010 کو آپ کو پیکج دیا جائے گا جس طریقے سے پولیس کو، جوڈیشری کو، ملٹری کو اور ڈاکٹرز کو دیا گیا ہے۔ تو اس پہ جب گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ بادہدی کی اور پھر ہم نے پروٹیسٹ کا اعلان کیا اور پورے ملک میں ایپکا نے احتجاج کیا اپنے مطالبات کے حق کے لیے، پھر پینشن کمیشن جو چیئرمین عشرت حسین تھا انہوں نے ایک رپورٹ تیار کر کے گورنمنٹ کو دی۔ اس پہ ہم 22 اپریل 2010 کو ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا اور اس کے بعد ہمارے حکومتی عہدیداران سے دوبارہ مذاکرات ہوتے رہے اور انہوں نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ آپ کا جو پیکج ہے وہ آپ کو ملے گا۔ جب رپورٹ وزیر اعظم پاکستان کے پاس چلی گئی تو وزیر اعظم پاکستان یہ کہتے ہوئے اس کو مسترد کر رہے ہیں کہ اب ملکی وسائل اس طریقے کے نہیں ہیں کہ ہم سرکاری ملازمین جو چھوٹے سرکاری ملازمین ایک منٹ قرائی صاحب، آپ کے پاس یہ مصدقہ اطلاع ہے کہ جناب وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ چونکہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں اس لیے ہم اس پے کمیشن کی رپورٹ پر عمل نہیں کر پائیں گے اور اس کی ریفلیکشن یہ آنے والے بجٹ میں نہیں ہوگی؟ یہ آپ کے پاس مصدقہ اطلاع ہے؟ جب ہماری حکومتی عہدیداران سے مذاکرات ہوئے اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سے آپ ملاقات کریں تو وزیر اعظم، میں نے یہی کہا تھا کہ وزیر اعظم سے ملاقات ہم پے اینڈ پینشن کمیشن کی رپورٹ کی منظوری جو ہے اس پہ کریں گے۔ اس پہ ہمیں یہی جواب ملا کہ 100% پے اینڈ پینشن کمیشن کی رپورٹ پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا کیونکہ حکومت کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ مگر میں یہ حکومت کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ پولیس کو پیکج دے سکتے ہیں، آپ ملٹری کو پیکج دے سکتے ہیں، آپ جوڈیشری کو پیکج دے سکتے ہیں، میں کہ یہ بھی حق با جانب ہوں کہنے کے لیے کہ یہ طبقات جو ہیں آلریڈی مراد یافتہ طبقہ ہے اور جو سول ملازمین ہیں وہ پہلے بھی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں اور اس بجٹ میں بھی جو ہمیں 1 سال سے ایک عرصہ سے ہمیں یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کو پے اینڈ پینشن کمیشن کی جو رپورٹ ہے۔ اچھا قرائی صاحب، آپ ہمیں یہ فرمائیے گا کہ آپ کی ایپکا جو ہے آپ کے کتنے ممبرز ہیں پورے ملک کے اندر؟ کتنے اراکین ہیں آپ کے؟ ہمارے جو ممبرز ہیں 1 سے گریڈ 16 تک، 1 سے 16 تک کے جو ملازمین ہیں یہ ان کی نمائندہ تنظیم ہے آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن اور اس کی جو ٹوٹل سٹرینگتھ ہے یہ 22 لاکھ سے اوپر ہے، 22 لاکھ سے اوپر ہے اور ہم ایک حوالے سے 22 لاکھ خاندانوں کی بات کر رہے ہیں تو سر آپ یہ فرمائیں گے کہ آپ کے ایک عام رکن کی ماہوار کیا مثلاً تنخواہ ہوتی ہے؟ لیٹ سے کہ آپ اگر گریڈ 12 یا 13 کے کلرک ہیں تو کیا آپ کی تنخواہ ہے اس وقت؟ اس میں یہ ہے کہ گریڈ نمبر 7 کا جو کلرک ہے، گریڈ نمبر 7 کا اس کی تنخواہ جو ہے اس کی بیسک تنخواہ اس کو ملتی ہے 3500 روپے، اس میں ہاؤس رینٹ اس کو ملتا ہے 2000 روپے اور اس کو میڈیکل الاؤنس ملتا ہے 500 روپے اور کنوینس الاؤنس اس کو ملتا ہے 1200 روپے۔ یہ ٹوٹل ملا کے اس کی جا کے بنتی ہے تنخواہ 5000 کچھ روپے، جبکہ اس ملک میں کسی بھی جگہ پہ 1200 روپے میں یا 2000 میں نہ مکان کرائے کا ملتا ہے، نہ دفتر میں آنے جانے کے لیے 1200 روپے خرچ ہوتے ہیں۔ اسی تناظر میں آپ کو میں یہ کہوں کہ ایک جو گریڈ نمبر 7 کا پولیس میں ملازم ہے اس کی تنخواہ جو ہے وہ 28000 روپے ہے
اور جب مہنگائی آتی ہے تو اس میں یہ تفریق نہیں ہوتی کہ یہ سول ملازم ہے، اس کو چینی جو ہے 30 روپے کلو ملنی چاہیے اور اس کی تنخواہ 5000 ہے، اور یہ پولیس میں ملازم ہے اسکیل نمبر 7 کا اور اس کی تنخواہ 30,000 روپے اور اس کو 75 روپے کلو ملنی چاہیے۔ آپ قرائش صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، جدہ سے کالر ہیں، پہلے وہ لے لیں، شاید وہ آپ سے ہی متعلقہ بات کرنا چاہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی السلام علیکم جی، راشد منان صاحب اور نصرت جاوید صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ اس چینل پہ آئے ہیں۔ جی فرمائیے۔ آپ سے بات یہ کرنا تھی کہ آپ کے بہت مدعا لوگ ہیں یہاں سعودی عربیہ میں، جدہ میں، ہم آپ کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں آپ کا پروگرام۔ اچھا، بڑی مہربانی۔ اس حوالے سے یہ بات کرنا تھی کہ یہ بحث کے آگے بین بجانے والی بات ہے، یہ گورنمنٹ کو جو بجٹ کی بات کی جا رہی ہے، جو عوام سڑکوں پہ آئی ہوئی ہے، یہ بحث کے آگے بین بجانے والی بات ہے۔ اچھا چلے، آپ کا خیال ہے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، بڑی مہربانی آپ کی، بہت شکریہ۔ بہرحال ہمیں ایفرٹ کرتے رہنا چاہیے۔ اپنا لاہور چلتے ہیں، سید علی رضا گیلانی صاحب ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم یہ جو گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم جو بڑے مراد یافتہ طبقات جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کی لابیز بھی ہیں، ان کو ملٹری ہے، انہیں نہیں، لیکن گریڈ 7 کے بیچارے پولیس والے کی کیا لابی تھی، لیکن اس کی چونکہ ضرورت محسوس کی تو 27,000 روپے کر دی نا۔ لیکن اس میں بھی دیکھیں نصرت صاحب، اب وہ 27,000 سے مقابلہ اس کا کریں، وہ یہ جو کلیم کر رہے ہیں، مطلب میرے لیے یہ انفارمیشن ہے، حیران کن انفارمیشن۔ حالانکہ 7,000 سے نیچے تنخواہ تو ویسے بھی نہیں ہونی چاہیے، کم از کم تنخواہ کا ایک لیول فکس۔ اچھا، بہرحال لاہور میں اپنے گیلانی صاحب السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ گیلانی صاحب، آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں آل پاکستان پیرا میڈیکل فیڈریشن کو، اور جتنے بھی پیرا میڈیکل سٹاف ہے ہاسپٹلز میں، جس کا ڈائریکٹ عوام کے ساتھ رابطہ ہے اور واسطہ پڑتا ہے، اور ان کی چونکہ مالی مشکلات زیادہ ہیں اور شاید وہ اس حساب سے اس طریقے سے اپنا کام بھی تندہی سے نہیں دے سکتے، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ جو بجٹ کے اندر آپ سے بھی کچھ پوچھا گیا کہ بھائی آپ کی کیا ضروریات ہیں، جس طرح باقی